اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ ناظرین و سامعین، سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 23ویں شب، آخری عشرے کی تو دوسری طاقت ہے، ویسے 23ویں شب ہے اور یہ ممکنہ شب قدر ہے۔ یہ رات رجوع الی اللہ کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی رات ہے۔ میں قرآن کریم سے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اقوام کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں اور ہمارے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں توبہ رجوع الی اللہ کتنی آسان ہے۔ آج ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ در گناہ ہوتے ہیں، لیکن نہ چہرے مسخ ہوتے ہیں، نہ خدا نہ خواستہ ہمیں دسایا جاتا ہے اور نہ ہی آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ جزوی طور پر تنبیہات کی جاتی ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 133 133۔ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتے ہیں اور پھر نافرمانی کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے لیے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو پے در پہ عذابات کا ایک سلسلہ ہے۔ فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اور ہم نے ٹڈیاں بھیجی، وَالْقُمَّلَ جوئیں بھیجی، وَالضَّفَادِعَ مینڈک بھیجے، وَالدَّمَ خون بھیجا۔ اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری آیات مفصلات ہماری کھلی نشانیاں تھیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جب وہ زمین پر اکڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے طوفان بھیجا۔ اتنا پانی کہ وہ پریشان ہو گئے، ہر جگہ پانی، اور کہاں تک پانی آ رہا ہے، بے انتہا پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، پھر سے باغات وجود میں آئے۔ 1 مہینہ صحیح رہے، پھر نافرمانیاں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ اتنی ٹڈیاں کہ اللہ کی پناہ، بیٹھتے تو وہاں پر ٹڈیاں، کھاتے تو وہاں ٹڈیاں۔ پھر انہوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی، آپ دعا کریں، ہم نیک بن جائیں گے اور آپ کی ہر بات مانیں گے۔ دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر معاملات خوشحالی کی طرف گامزن ہو گئے۔ 1 مہینہ صحیح رہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ نافرمانیاں، پھر جوؤں کا عذاب آیا، یا کہتے ہیں کہ دیمک کا عذاب آیا، جو ان کی ہر چیز کو کھا گئی، اور اتنا پریشان کہ پھر گزارش کرنے لگے، اب آپ دعا کریں اللہ رب العالمین یہ عذاب ہٹا دے، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ ناظرین و سامعین، عذاب ہٹا، پھر 1 مہینہ صحیح رہے، پھر اس کے بعد نافرمانیاں شروع۔ اب مینڈک کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک، پھر توبہ کی اور پھر اس کے بعد وہ عذاب ہٹا، پھر 1 مہینہ صحیح رہے، پھر نافرمانیاں شروع، اور پھر ہر جگہ خون ہی خون۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آیات مفصلات، یہ ساری ہم نے کھلی نشانیاں بھیجیں۔ کتنے عذابات تھے؟
طوفان، جراد، قمل، دفادع اور خون، یعنی دم، خون، یعنی طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، پھر دیمک یا جوئیں، مینڈک اور پھر خون. یہ پے در پہ عذابات کا سلسلہ تھا. لیکن بالآخر وہ اسی طرح کرتے تھے کہ توبہ کرتے اور پھر نافرمانی کی جانب چلے جاتے. یہ اس قوم کا معاملہ تھا. اسی طریقے سے ناظرین ایک معاملہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. سورہ اعراف آیت نمبر 175. یہ بلعم بن باعورہ کا واقعہ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مستجاب الدعوات تھا. موسیٰ علیہ السلام جب سرزمین شام میں تشریف لائے، جبارین سے آپ نے جہاد کا ارادہ فرمایا، تو یہ قوم اس کے پاس آئی کہ آپ بددعا کیجئے. اس نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ کے نبی رسول کے خلاف بددعا کروں؟ نذرانے انہوں نے ڈالنے شروع کر دیے، تحائف دینا شروع کر دیے. کہا کہ چلو اچھا ایک کام کرتا ہوں کہ استخارہ کر کے دیکھتا ہوں. استخارے میں بھی نہ آیا. نذرانے زیادہ کر دیے، یہاں تک کہ اس نے پھر استخارہ کیا، استخارے میں کچھ نہ آیا. تو قوم والوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتا تو استخارے میں نہ کر دیتا. تو کچھ جواب نہیں آیا تو آپ دعا کیجئے. ناظرین و سامعین، یہ مستجاب الدعوات شخص تھا، اور اس نے جب پہاڑ پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا شروع کی تو الفاظ جو نکلنے لگے اس کی قوم کے خلاف ہی نکلنے لگے. اس کی قوم نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو ہمارے خلاف بددعائیں کر رہا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ ہائے میں مارا گیا. ناظرین یہ اتنا نیک شخص تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور یہ ان سے بھاگا اور شیطان کے راستے پر گامزن ہوا. پھر حال یہ ہوا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی. تیسری مثال سورہ قلم کی آیت نمبر 17. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. ایک یمن میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور وہ اس کا ایک بڑا باغ تھا. اس نے کیا کرتا کہ جب اپنے باغ کی کٹائی کے لیے جاتا، جو فروٹس، جو پھل نیچے پڑے ہوئے ہوتے فقراء میں تقسیم کر دیتا. پھر چادر بچھاتا، کٹائی ہوتی، اس میں جو چادر میں گر جاتے وہ بھی تقسیم کر دیتا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس کٹائی آتی تو اس میں سے بھی 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نکالتا. اب 3 اس کے بیٹے تھے، تو اس کے مرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ تو مال کم ہے، ہم تقسیم کرتے رہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا. درمیانہ والا ذرا صحیح تھا، تو انہوں نے کہا کہ صبح چلتے ہیں اور جا کر باغ کی کٹائی کرتے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا، ہم اپنا مال لے کر آ جائیں گے. جب وہاں پر پہنچے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا. اللہ رب العالمین نے اسے جل کر راکھ بنا دیا تھا. وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نہیں ہے. تو ان کے درمیانے والے بھائی نے کہا کہ یہ ہمارا ہی ہے، ہماری نیتیں چینج ہو گئی تھی. آؤ مل کر توبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم فرمائے. عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر دے دے. پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر باغ انہیں عطا فرما دیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ اعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی نعمتوں کی بارشیں ان پر فرما دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلایا. تو کہنا یہ ہے ناظرین کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قحط سالی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان میں ایک چغل خور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو بتا دے کون ہے، ہم اسے صفوں سے نکال دیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں چغل خوری سے منع کرتا ہوں، میں کیسے بتاؤں کہ یہ چغل خور ہے. اللہ اکبر. اور پھر ناظرین یہ بھی ہوا نا کہ ایک مرتبہ
مرتبہ قحط سالی میں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اتنا اٹھائیں کہ ان کے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائیں، ان کے پاؤں گھس جائیں، لیکن میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق تلف کیے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منادی کروائی، سب نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، یہاں تک کہ جس کا جو لین دین تھا وہ پورا کیا۔ جب معافی مانگ لی گئی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارشیں فرما دیں۔